بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو ساتھیو، میں آج آپ کو حضرت امام احمد ابن حنبل کی زندگی کے کچھ خوبصورت معاملات اور ان کے تقویداری پرہیزگاری کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ امام شافعی کے شاگرد تھے اور امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد امام محمد کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے استاد امام شافعی کو خط بھیجا کہ میں مصر آنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے استاد نے اس زمانے کے خلیفہ کو اطلاع بھیجی کہ میرا شاگرد احمد ابن حنبل مصر آنا چاہتا ہے، بہت بڑا عالم اور مجتہد ہے۔ بس آپ نے یہ اعلان کرا دیا۔ خلیفہ اس خبر سے بہت خوش ہوا اور مصر میں اس نے اعلان کرا دیا کہ احمد ابن حنبل کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ ایک بہت بڑا عالم آج ہمارے شہر میں آنے جا رہا ہے۔ اس اعلان سے مصر کے بوڑھے، جوان، بچے سبھی خوش ہو گئے۔ سارے لوگوں کے اندر خوشی کا ایک ماحول بن گیا اور سب خوشی کی خوشی منانے لگے اور پورے شہر کو سجانے میں لگ گئے۔ بہت زور و شور کے ساتھ تیاریاں جب شروع کیں، مصر کے اس شہر کو خوبصورت بنا دیا اور سب بوڑھے بچے اسی خوشی میں جھوم رہے تھے اور امام شافعی کے بچے تو خوشی میں پھولے نہ سماتے تھے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل کے مصر پہنچنے کا دن قریب آ گیا۔ بس اس دن کا لوگوں کو بہت بے صبری، بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ دن قریب آ گیا اور شاہی حکم کے مطابق شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ عالم، صوفی، امیر، غریب، تاجر، مزدور سبھی آپ کے خیر مقدم استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کیا جشن تھا، کیا ماحول تھا، کیا خوشی تھی کہ آج مصر کے اندر ایک شاندار عالم آ رہا ہے۔ سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور بڑی دھوم دھام سے آپ کا استقبال کرنے کے بعد آپ کو امام شافعی کے محل تک پہنچا دیا گیا۔ رات جب کھانے کا وقت قریب آیا تو امام احمد حنبل نے دسترخوان پر بڑے بڑے نوالے توڑ کر جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ دسترخوان پہ بیٹھے امام احمد حنبل نے دسترخوان پر بڑے بڑے لقمے توڑے کر جلدی جلدی کھانا جیسے شروع کیا۔ بس امام شافعی کے بچوں نے جب یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ شاید یہ امام اور مجتہد نہیں ہے، یہ کوئی اور ہیں۔ ان کے تو بڑے تقویداری پرہیزگاری کے چرچے تھے، ان کے حالات تو یہ ہیں کہ دسترخوان پر بے ادبی کے ساتھ کھانا نوش کر رہے ہیں۔ کوئی بڑے بڑے لقمے بھی کھاتا ہے اور یہ تو اپنے وقت ایک مجتہد اور بہت شاندار امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا انداز تو الگ ہونا چاہیے۔ امام شافعی کے بچوں نے جب یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، وسوسے بس گئے اور ان کے دل میں جب یہ کھٹ پیدا ہوئی تو امام شافعی کے بچوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بابا جان سے اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ امام مجتہد نہیں ہیں، میرے باپ کے شاگرد ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان کے اندر تقویداری نہیں ہے، یا بابا جان نے اس لیے ابا جان نے اس قدر اہتمام انتظام کر دکھایا کہ ان کے شاگرد ہیں، اپنے شاگرد کی خود ہی تعریف کرنے کے لیے اہتمام انتظام کیا، اتنے شاندار کھانے کھلائے۔ بس یہ تمام وسوسے ان کے دل میں وسے۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر امام شافعی کے بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، احمد ابن حنبل کے امتحان لیا جائے، یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ آئیے یہ امام ہیں یا نہیں؟ چنانچہ آخر میں یہ بات طے پائی کہ امام احمد ابن حنبل کے چارپائی کے سرہانے لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا جائے گا اور صبح سویرے یہ اٹھ کر دیکھا جائے گا کہ لوٹا پانی سے بھرا رہتا ہے یا کہ خالی ہو جاتا ہے۔
اگر لوٹا پانی سے خالی ہو گیا تو یہ سمجھیے کہ امام احمد ابن حنبل نے نماز تہجد ادا نہیں کی۔ بس یہ خیال ان کے دل میں بسا اور لوٹا پانی سے آپ نے بچوں نے ان کی چارپائی کے قریب رکھ دیا اور سوچا کہ جانتے ہیں کہ امام حنبل نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں، بس اور وضو کرنے سے پانی ختم ہو جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ نماز پڑھی ہے۔ اگر لوٹا پانی سے بھرا ہوا رہا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ امام احمد ابن حنبل ساری رات سوتے رہے اور نماز تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھے۔ پھر ہم یہ یقین کر لیں گے کہ امام مجتہد نہیں ہیں، بلکہ ابا جی نے محض شاگرد ہونے کے لیے نعتیں اور اتنی دھوم دھام مچائی ہے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں۔ چنانچہ امام شافعی کے بچوں نے امام احمد ابن حنبل کے سرہانے لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا اور بچے اپنی اپنی چارپائی پر سو گئے۔ صبح ہوتے ہی ہر بچہ آنکھ میگتا ہوا احمد ابن حنبل کی چارپائی کے پاس پہنچا۔ اتفاق سے بچوں نے لوٹا پانی سے بھرا پایا۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نہ تو امام ہیں اور نہ مجتہد ہیں۔ خواہ مخواہ میرے والد نے تمام مصر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا۔ بچوں سے رہا نہ گیا، وہ شکایت لے کر امام شافعی کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ ابا جان، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم اور امام مجتہد ہیں، حالانکہ آپ نے بھی رات دیکھا ہوگا کہ اس دسترخوان پر اتنے بڑے لقمے کھانے کھا رہے تھے کہ کوئی اس طریقے سے بھی کھاتا ہے، اور یہ تو ایک شاندار عالم ہیں، ان کو تو شعبہ نہیں دیتا، کیا انہیں یہ ادب دسترخوان بھی نہیں معلوم؟ اور رات ہم لوگوں نے ان کے سرہانے لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا تھا اور صبح تک لوٹا ویسے ہی بھرا رہا۔ یہ کیسے امام ہیں کہ نماز تہجد تک نہیں پڑھنے اٹھے؟ اگر نماز نہیں پڑھی ہوتی تو لوٹے کا پانی یقیناً ختم ہوتا۔ یہ سن کر امام شافعی نے بچوں سے فرمایا، تم خاموش رہو، یہ سوال میں خود کر لوں گا۔ مہمان کے ساتھ ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو سمجھا کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ فرمایا کہ ابھی ہم خود ہی احمد ابن حنبل سے دریافت کیے لیتے ہیں، تمہارے دماغوں کے اندر جو وسوسے ہیں ان کو ابھی نکالتے ہیں۔ یہ کہہ کر امام شافعی امام حنبل کے پاس آئے اور باتوں میں فرمایا کہ اے احمد ابن حنبل، تمہارا یہ کیا حال ہے؟ رات دسترخوان پر تم اتنے بڑے لقمے کھا رہے تھے، گویا کئی دن کے بھوکے پیاسے محسوس ہوتے تھے، اور رات بچوں نے تمہارے سرہانے لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا تھا کہ تم نماز تہجد پڑھو گے یا نہیں، مگر لوٹا ویسے ہی پانی سے بھرا پایا۔ اگر تم نماز تہجد پڑھتے تو وضو کرتے تو پانی ختم ہوتا، بس پانی بھرا ہوا پایا ہے۔ ابھی امام شافعی یہ باتیں فرما ہی رہے تھے کہ امام احمد ابن حنبل نے استاد کے سامنے ادب احترام سے کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ حضور، بات یہ نہیں ہے، میں بڑے نوالے نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ رات میں حضور کے دسترخوان پر دیکھا، میں نے رات میں حضور کے دسترخوان پر دیکھا کہ اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس دسترخوان روزانہ نہیں ملے گا، لہٰذا جس قدر جلدی ممکن ہو سینے کو اللہ کے نور سے بھر لیا جائے۔ میں روٹی کے لقمے نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ اللہ کے نور سے اپنے دل کو روشن کر رہا تھا۔ اور کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر جب میں اپنی چارپائی پر آیا تو ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی برکت سے قرآن مجید اور حدیث شریف پر غور و فکر کرتا رہا، پڑھتا رہا، سوچتا رہا، کیونکہ تمام رات جاگتے کٹ گئی۔ اس لیے جس وضو سے میں نے نماز عشاء پڑھی تھی، اسی وضو سے نماز تہجد بھی پڑھی اور اسی وضو سے نماز فجر بھی پڑھی ہے۔ اگر مجھے نیند آ جاتی تو میرا وضو ٹوٹ جاتا اور وضو کرنے کی ضرورت پڑتی۔ جب وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو لوٹے کا پانی کس طرح ختم ہوتا؟ یہ سنتے ہی امام شافعی کے بچوں کے ہونٹوں پر ہنسی دوڑ گئی اور اپنے
معزز مہمان سے بدگمانی پر ان کی گردنیں شرم و ندامت سے جھک گئیں اور آپ نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ دوستو، یہ امام احمد ابن حنبل کی زندگی ہے۔ امرت سوالات ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد کا نام بتاؤ۔ سوال نمبر 2، حضرت امام احمد ابن حنبل جب مصر گئے تو وہاں آپ کے استقبال میں کیا 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 گیا تھا؟ سوال نمبر 3، امام شافعی کے بچوں نے آپ کا امتحان کیوں لیا؟ سوال نمبر 4، کس طرح آپ کا امتحان لیا، تفصیل سے بتاؤ۔ سوال نمبر 5، اور امام احمد ابن حنبل نے پھر کیا جواب دیا؟